السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا الفلاح ایجوکیشن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر میں حافظ احمد اکرم عباس پھر ایک مرتبہ استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا یہ یوٹیوب چینل دینی و اصلاحی پروگراموں کے ذریعے امت کی رہنمائی و رہبری کرتا ہوا آ رہا ہے، جہاں پر مختلف علماء کرام کے بیانات مختلف مدارس کے دوروں پر ہم نکلے ہوئے ہیں۔ آج ایک ایسے ہی اہم موضوع کو لے کر میں آ پہنچا ہوں جامعہ انور الہدیٰ میں، جہاں پر میرے لیے کافی خوشی کی بات ہے، مجھے آج جس شخصیت کا وقت ملا ہے میرے لیے کافی خوشی کی بات ہے۔ بانی جامعہ انور الہدیٰ جناب چشتی دکن حضرت مولانا درویش میر قطب الدین علی چشتی دامت برکاتہم مدد اللہ العالی کا ہم نے وقت لیا، اور حضرت والا نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ہم حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آج کے عنوان کی طرف بڑھتے ہوئے حضرت والا سے چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ دور حاضر میں دینی مدارس کی اہمیت۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اصحاب صفا کا چبوترا پہ مدرسے کا قیام کیا تھا، اور آج کا یہ دور، تو آج کے اس دور میں ویسے تو دینی مدرسے کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، مگر چونکہ آج چاروں طرف کتنے فسادوں کا دور چل رہا ہے، تو ایسے وقت میں دینی مدرسے کی اہمیت کا کیا رول رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفضل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی والنصیحہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم وسیلۃ لکل فریضہ، او کما قال علیہ۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ آج کے دور میں دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت پر میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ تمہید میں پہلے یہ بات رکھوں گا کہ علم کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، اور بالخصوص انبیاء کی بعثت کا مقصد علم شریعت، علم دین، اللہ کی مرضیات کو دنیا میں عام کرنا، انسان کو علم کے ذریعے نجات کا راستہ بتانا، دنیا کو برتنے کا سلیقہ ان کو سکھانا۔ اس مختصر سی زندگی میں اس کی حقیقت واضح کرنا ہے کہ ایک دنیا میں مختصر محدود مدت کے لیے انسان آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اس تیاری کے لیے علم ہی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جس طرح اس دنیا میں ظلم، تشدد، قتل، غارت گیری اور ہر قسم کی جو برائی تھی وہ موجود تھی، اور یہ ساری برائیاں یہ سب جہالت کہلاتی ہیں۔ یہ جہالت ظلمت ہے، یہ جہالت اندھیرا ہے، اس کو دور کرنے کا ذریعہ علم ہی ہے۔ دنیا میں انسان دنیا کی حقیقت کو حاصل کرنے، معلوم کرنے، اس دنیا کے مقصد کو سمجھنے کے لیے، اور دین اور شریعت کی حقیقت سے بھی باخبر آگاہ ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ وہ علم دنیا ہے اور یہ علم دین ہے، دونوں کو حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اصل چیز شریعت ہے، دین کا علم ہے، جو دنیا کے بعد آخرت میں ہمیشہ کامیابی کو دلانے والا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ صفا پہلا چبوترا تھا وہ مدرسے کا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی صفا کے چبوترے کے ایک اہم ترین شاگرد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اگرچہ کہ ہجرت کے بعد ایمان لائے لیکن سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالی شان میں جس قدر ہوتا رہتے، سنتے باتوں کو اور یاد کرتے، اور دنیا میں زمانے میں بھی پھیلاتے، اور ان کی روایات آج بھی سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔
تو علم اصل میں اب جہالت اصل میں، اور اس زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ساری برائیاں خرابیاں موجود تھیں، اور اس زمانے کو حالانکہ کفر تھا، شرک تھا، 360 کعبے میں تھے، ظلم تھا، قتل تھا، ہر قسم کی برائیاں تھیں، لیکن اس دور کو آج ہم ایام کفر، ایام شرک، ایام قتل و غارت گری، ایام فساد نہیں کہتے، بلکہ کہتے ایام جاہلیت، پیریڈ آف اگنورنس، نہیں جانتا۔ تو لہذا ان کا نور اس میں آیا تو وہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں اور اکثر وہ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن کریم میں جو سب سے پہلے وحی آئی وہ 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی، اس کو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال میں آئی وہ یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسم ربک، اللہ اپنے رب کا نام لے کر، خلق جس نے ہر چیز کو دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے، خلق الانسان من علق، ایک معمولی پانی کے قطرے سے انسان کی پیدائش فرمائی، اگرچہ کہ وہ اشرف المخلوقات بنایا۔ اقرا وربک الاکرم، اور پھر دوبارہ فرمایا پڑھیے آپ عرب، بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، الذی علم بالقلم، اس کی خاص عنایت، اس کی خاص رحمت اور اس کا خاص انعام یہ ہے کہ اس نے علم سے باخبر اور آسان، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو کوئی سکھایا نہیں جانتا۔ اقرا وربک الذی اکرم، اقرا علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وجہ نہیں، اور بھی قلم سے ہے کہ اللہ علم الانسان بالقلم، قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھا، تو پڑھنا لکھنا سکھانا اس کے پہلی وہی آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ دین میں، شریعت میں سب سے عظیم ترین چیز توحید، پھر رسالت، پھر آخرت، لیکن پہلی وحی میں یہ کوئی بات نہیں کہی گئی کہ بھئی یہ بات کہنا چاہیے تھا کہ کفر اور شرک سے بھرا ہوا ہے ملک پورا، کہ توحید کو اختیار کرو، اللہ کو ایک جانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے کہ ہدایت کو عام کرے، حضور کا اس میں کوئی ذکر نہیں، نہ رسالت کا ذکر ہے، اور یہ کہ دنیا کے پیچھے مرنے والوں اور دنیا کو سنبھالنے کے اندر ہی ذکر مند رہنے والوں، آخرت بھی ایسا چیز ہے اس کا بھی تعلق نہیں۔ پھر کیا ہے، ادنا سے تعامل کے بعد غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر علم کی فضیلت ہے، پڑھنے کی، لکھنے کی اور قلم کی فضیلت۔ یہ کیوں ہے؟ وہ یہ سب چیزوں کی آواز، کیونکہ یہی ذریعہ ہے توحید اور اطاعت، آخرت کو بھی سمجھنے اور باخبر ہونے کا۔ اسی لیے کہ اس شاعر نے کہا خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے، خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے، یہ ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے علم نے خدا کو ہم نے پہچانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں خدا سے واقف ہونے کا بھی ذریعہ جو ہے وہ علم ہی ہے۔ ہم علم کے ذریعے خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے، یہ حضور ذریعہ ہوئے، کہ حضور ذریعہ کس چیز کے ذریعے ہوئے؟ علم کے ذریعے۔ علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ تو توحید کو حاصل کرنے کا ذریعہ، رسالت سے باخبر آگاہ ہونے کا ذریعہ، آخرت کی تفصیلات سے معلوم ہونے کا ذریعہ وہ علم ہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں نے سنائی، العلم وسیلۃ لکل فضیلہ، علم ذریعہ ہے، واسطہ ہے، مینس ہے، اور وہ کس کا ہے؟ ہر فضیلت بندی کا، لکل فضیلت، چاہے وہ سائنس ہو، ریاضی ہو، ٹیکنالوجی ہو، شریعت ہو، ہر چیز کا علم، لیکن سب پہ فائق علم جو نجات کو دلانے کا ضامن ہے، اور دنیا میں کامیاب و کامرات کرنے کا، اور خدا کے نصرت و مدد کو حاصل کا، وہ شریعت کا علم۔ شریعت کے علم سے انسان کے دل دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، فقہ والے، مدرسے والے یہ کوئی بدھو ہیں اور بھی یہ جانتے نہیں ہیں، یہ بسم اللہ کے گنبد میں رہتے نہیں، ان کا دل دماغ آج کل کے سائنس پڑھنے والے، ریاضی پڑھنے والے، ان تمام چیزوں سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ چھوٹی سی حکایت ہے، اورنگزیب عالمگیر اپنے بنگلے پر بیٹھے ہوئے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے سڑک کی طرف، دیکھا کہ وزیر اعظم بازو بیٹھا ہوا تھا، دیکھا چند بچے کتابیں لیے ہوئے سامنے سے گزر رہے ہیں سڑک پر سے۔ وزیر اعظم سے پوچھا یہ کون بچے؟ کہا دین مدرسے کے طالب علم۔ کیا کرتے؟ قرآن حدیث فقہ سیرت پڑھتے۔
اچھا یہ کچھ سائنس ریاضی وغیرہ اور زمانے جانتے ہیں؟ کہا پوچھ لیں. ایک بچے کو وہاں سے بلایا گیا, اس بچے سے اب پوچھ رہے کون؟ عالمگیر. میں نے کہا کہ بیٹے یہ جو حوض ہے نا ہمارا شاہی حوض جہاں ہے, کیا تم بتا سکتے ہو اس میں کتنے پیالے پانی ہوگا؟ سمجھ دیکھیے بچے کی. بچے نے کہا پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ پیالہ کتنا بڑا ہے. اگر یہ پیالہ حوض کے ہوتا ہے تو ایک پیالہ پانی, اگر وہ پیالہ آدھے حوض کے ہوتا ہے 2 پیالے, پاؤ ہے تو 4. مجھے نہیں معلوم کر سکتا تھا اسی وقت, اسی لیے بات ہوئی. اور ایک حکایت یہ ہے سمجھنے کے لیے بڑی مزے کی, اس میں کہ ایک جگہ سفر ہو رہا تھا, بچے ایکسکرشن پہ تفریح کے نکلے ہوئے تھے. کچھ سائنس کے طالب علم تھے, کچھ ریاضی کے طالب علم تھے, یہ اس قسم کے مختلف دینی علوم کے طالب علم تھے کہ سائنس کے اور ریاضی کے اور میڈیکل کے طالب علم بیٹھے ہوئے کشتی میں گپ بازی کر رہے تھے اور کشتی چلانے والے کا بھی مذاق اڑا رہے تھے. تو ایک طالب علم میں جو طالب علم تو ریاضی کا تھا, اس نے کہا وہ کشتی چلانے والے کہا تو نے ریاضی بھی کچھ پڑھا ہے؟ ہمیں تو ریاضی نہیں پڑھا, مجھے کشتی چلانا تھا, میں جانا. تو نے اپنی پاؤ زندگی ضائع کر 24% زندگی 25% کی بیچارہ خاموش ہے. اور دوسرے کہا ارے بھائی تو نے سائنس بھی پڑھا ہے؟ میں سائنس بھی نہیں پڑھا. اور پاؤ زندگی تو نے برباد, آدھی زندگی تو یوں برباد ہو. کس نے کہا بھائی میڈیکل بھی پڑھا ہے؟ جی نہیں. کہا 3/4 زندگی برباد, پاؤ زندگی ہے, اگر جتنا ہو سکے پڑھ لے, وقت ہے تھوڑا سا. تھوڑی دیر کے بعد دریا کے اندر طغیانی آئے اور کشتی جو ہے ڈوبنے کے قریب ہو گئی. تو اس کشتی چلانے نے کہا بھائی میرے دوستوں اور بڑی بڑی تعلیم حاصل کرنے والوں, سائنس پڑھنے والوں, ریاضی پڑھنے والوں, میڈیسن پڑھنے والوں, یہ بنا تم نے تیرنا بھی سیکھا ہے؟ ہم نے نہیں سیکھا. تو میں تو 3/4 زندگی برباد, تمہاری پوری زندگی برباد ہوتی ہے اب کیونکہ تم نے اصل چیز تیرنا نہیں سیکھا. ایسے ہی انسان ضرور سیکھنا چاہیے سائنس کو, ٹیکنالوجی کو, تو اس کی اجازت ہے. اور اگر یہ ذریعہ ہو جائے دین کو سمجھنے, دین کو پھیلانے, دین کی تبلیغ و اشاعت کا, تو وہ بھی دین ہے, وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی شریعت ہے. اس لیے اور پھر یاد رکھیں اس بات کو کہ آدمی جتنا سیکھے گا دین کو, دل و دماغ بھی اس کا روشن ہوگا. اسی لیے قرآن میں, حدیث میں دین کی, شریعت کو سیکھنے کی اتنی فضیلت آئی ہے, کسی اور کی نہیں. اور دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے عالم برابر ہو سکتے ہیں نہیں جاننے والوں کے؟ اور فرمایا حدیث میں حضور نے کہ جو ہے فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ابنائہ, ایک عالم کی, علم دین سیکھنے والے کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری تم پر فضل علی العابد پر فضیلت, فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ابنائکم, جیسے میری تم پر ہے. تو یہ گویا حضور نے اس بات کی ترغیب دی, اور یہ حدیث بھی ذہن میں ہو آپ کی ہوگی. مستحضر کر لیے, معمولی بات نہیں, مزید خالی اپنے تھوڑے فرصت کے اوقات میں پڑھ لیں. جو غبی بچے ہوں, نہیں پڑھنے والے ہوں, ان کو دینی مدارس سے کرائیں, نہیں. ہر زمانے میں مدرسوں کی اہمیت تھی, اس زمانے میں اور زیادہ ہے, اس لیے کہ اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ جہالت ہے. اور یاد رکھیں انسان کے خرابیوں کی اور برے صفات میں سب سے بدترین صفت کو جہالت, بہترین صفات میں سے وہ صفت جو ہے علم سے باخبر ہونا اور آگاہ ہونا. پہلے ایک درجے پہ سائنس میں, ٹیکنالوجی سے, اور اصل جو ہے وہ دین اور شریعت کا علم. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی اہمیت ہے دین اور شریعت کی کہ نہ صرف وہ دنیاوی عبادات و اطاعت میں اجر و ثواب حاصل کرتا ہے اپنی محنت اور کوشش سے سیکھنے کے لیے, لیکن علم دین سیکھنے میں تو ساری کائنات اس کے لیے دعا مغفرت کرتی. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, ابھی پہنچا نہیں مدرسے کو, نکلتا ہے تو ساری مخلوق کو اس کے لیے دعا مغفرت کرنے لگا دیتی. ارشاد فرماتا ہے پہلی بات تو پر بچھا دیتے ہیں فرشتے, جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ساری مخلوق دعا کرتی ہیں, فرشتے بھی دعا کرتے ہیں, یہاں تک کہ چونٹیاں بلوں میں, پرندے ہواؤں میں, درندے جنگلات میں, مچھلیاں پانی میں, علم دین سیکھنے والے کے لیے دعا کی. وہی فضیلت ہوگی, ان کی دعا تو قبولی ہوگی انشاءاللہ, وہ تو معصوم ہے. وہ تو اس لیے
ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا جس کی فضیلت آپ جانتے ہیں، شہید کی کتنی فضیلت، شہید کا قطرے خون پہلا گرنے سے پہلے اللہ کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ قیامت کے میدان میں شہید کے خون کو عالم دین کی سیاہی سے تولا جائے گا، اس دین اور اس کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا۔ علم دین کو سیکھنا بہت اچھا ہے۔ آج بات یہ ہے، لوگوں کو یہ شکوہ ہے، لوگوں کو شکایت ہے اس زمانے کے اندر، کیا یار حافظ ہے، عالم ہے، فلاں، کیا دنیا نہیں جانتی، بس ان کو کیا ہے ایسا فلاں۔ بالکل دنیا کے لیے جو ناکارہ ہے ان کو شریک کرا دیں، ظاہر والے ناکارہ کو شریک کرا تو کہاں تک کارا مسئلہ ہے۔ اچھے اچھے بچوں کو تو ٹیکنیکل، اس زمانے میں ٹیکنیکل ہے اور سائنس ہے اور جو ہے اور دنیا کی علوم دلا رہے ہیں، اگر وہ دینی علم حاصل کرتے تو وہ بھی چھا جاتے۔ قرآن سے علم اگر ان کو حاصل ہو سکتا تھا تو معمولی بات نہیں۔ قرآن دیگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، میں نے اس پر تضمین کی ہے، میرا کمال شعر بس اتنا ہے جگر، میں ان پہ چھا گیا وہ زمانے پہ چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے اس کی تضمین کی ہے، قرآن کا اثر تھا صحابہ پہ اس قدر، یہ ان پہ چھا گیا وہ زمانے پہ چھا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ہی کی وجہ سے چھا گئے تھے، احادیث کی وجہ سے دنیا کو فتح انہوں نے کر لیا تھا اور دل و دماغ ان کا روشن ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئل اور فاضلین اور ماہرین بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، وہ اتنے سمجھدار تھے۔ چنانچہ جو مسائل ہیں ائمہ کے ذریعے سے کتنی دینی سمجھ ان کو تھی، کیسے دین کی بنیاد پر، ان کی بنیاد پر انہوں نے حل کیا، وہ یہ موقع پر کہنے کا موقع نہیں۔ پڑھ کے دیکھیے ائمہ کی سیرتیں ایسا۔ تو علم دین سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات آئی کہ جنت کے پرسرات کے سامنے ایک عبادت گزار عالم دین کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے، اور لوگ انتظار میں ہوں گے وہ کہ ہم جنت میں جائیں، جس کی عبادت مقبول ہو گئی وہ بھی ہے اور عالم دین بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کے منتظر ہے پرسرات پر گزرنے کے لیے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی عابد کی طرح، کہا تو جنت میں چلا، تیزی کے ساتھ تو جنت میں چل جائے۔ عالم دین صاحب سوچتے رہ جائیں گے، پھر اللہ نے کہا عالم دین سے تو لوٹ جا میدان قیامت پہ، تو جتنوں کو لے کر کے جنت میں جانا چاہے تو چلا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ کتنی بڑی فضل ہے آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بھی کتنا لوگ ادب کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت ہے، کسی انجینئر کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی پروفیسر کی، کسی ملینئر کی منٹی میں وہ ادب نہیں کرتے۔ ایک حافظ قرآن، عالم دین، مولانا، حضرت والا ذرا تشریف لائی، میں کوئی پڑھا اور پیسے والا دولت نہیں تھا، حضرت نے مجھے نوازا، القاب سے نوازا، میری قدردانی فرمائی، کس بنیاد پر فرمائی؟ اسی ابھی نظر بات اس بنیاد کوئی میرا تعلق ہے دین کے علم سے، دینی مدارس سے۔ تو دین مدارس اس قدر اس زمانے میں ضروری ہے، یاد رکھو۔ میں چونکہ 87 سال کا اس وقت ہوں، 87 سال تک دنیا کو دیکھا ہوا ہوں اور دینی تعلیم کا میں دونوں علوم حاصل کیا ہوا ہوں۔ میں بی ایس سی بھی ہوں 1956 کا، پھر میں نے عالم کا کورس بھی پڑھا اور بڑے بڑے علماء کی صحبت میں رہا ہوں۔ میں نے دیکھا آج کل اتنی دین کی ضرورت ہے، پہلے تو بھی دینی ماحول رہتا تھا گھروں میں کہ بابا اماں وغیرہ سب ضروری دینی مسائل ان کو معلوم تھے، لیکن آج کل حالت یہ ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اماں کو نہ بابا کو نہ بزرگوں کو نہ چھوٹوں کو وضو نماز اور غسل اور طہارت کے مسائل معلوم ہیں۔ میرا تجربہ میں سکھاتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں اپنی ہم تقریر کے بعد بعض مسائل بیانتا ہوں۔ اس لیے آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ علم ہے ہی نہیں کچھ، آدمی کی عبادت ہی نہیں ہوتی اگر وضو غسل سے۔ ایک معمولی سی بات کی آپ کو مثال دے رہا ہوں اس طرح، اور اللہ کی معرفت حاصل۔ آج یہ جتنے خرافات ہیں یا بدعات ہیں ہم تو برا کہتے ہیں، لیکن یہ علم صحیح نہ ہونے سے، خدا کی صفات کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد معلوم نہ کرنے اور حضور کی سنتوں سے باخبر آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ جہالت پھیلی ہے، یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں اتنے زیادہ جو پہلے نہیں تھی۔ تو آج اور زیادہ ضرورت ہے اچھے بچوں کو، سمجھدار بچوں کو، انٹلیکچوئلس کو، ذہین بچوں کو آپ مدارس میں داخل کر دیجیے۔ حضرت مولانا دیکھیے پھر کیسے وہ آگے بڑھتے ہیں ان کے۔ اب یہ بالکل بدھو بغیر کسی بات نہیں، اب صاحب یہاں سے وہاں تک کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، یہ مدرسے میں فیل ہو رہا ہے، دنیا کا نہ دین کا، ہماری ناک میں دم کر دیا ہے بچہ، اب اس کو لے آ کے دین مدرسے سے ہی کراؤ۔ تو ویسی جیسا را مٹیریل ہے ویسی پرائرٹی لگاؤ۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کیا حضرت آپ کے دینی مدارس کے بچے تو جھوٹے ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ہمارے نقصان کرتے ہیں، ہنگامہ فسادی پلاؤ؟
تو انہوں نے کہا واہ شکر اللہ کرو، قاتل تو نہیں ہے، ڈاکو تو نہیں ہے، چور تو نہیں ہے، تھوڑے بہت تو ہیں. کئی کو آپ نے ایسوں کو بھیجا تھا جو اگر مدرسے میں آتے ڈاکو بنتے، چور بنتے، قاتل بنتے. ہمارے مدرسے کی وجہ سے ان کے جرموں میں کمی ہو گئی. ہمارا کمال یہی ہے کہ خراب مال کو، خراب بچوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. اب وہ فطری طور پر تو کچھ رہتے ہی نہیں ان کے وہ عمل کرتے. اس لیے آج ضرورت ہے آج کے زمانے میں علمی مدارس کی. میں آخر میں عرض کروں گا اچھے اور سمجھدار بچوں کو دینی بنیادی علم کو حاصل کریں. یہ دینی بنیادی محروم نہیں ہے، پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دینی علم کو حاصل کریں. دین کا علم حاصل کرنے والے دین کی بنیاد حاصل کرنے وہ گالی دیتے ہیں کیا کہ فنڈامنٹلسٹ. فنڈامنٹل کے معنی جو بنیادی باتوں کو دین کی جانتا ہوں. فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں کہ یہ خراب لوگ ہیں، پوری متعصب لوگ نہیں. آج اگر دینی علوم کو، اگر آپ اسلام کی تبلیغ چاہتے ہیں، آپ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام کی اشاعت اگر چاہتے ہیں، دینی مدارس کی حفاظت کریں اور دینی اداروں کا تعاون کریں اور بہترین مشوروں سے نوازیں اور اپنے بہترین اور سمجھدار بچوں کو دینی مدارس میں آج کل شریک کرائیں. پھر دیکھیے کیا نتیجہ ہوتا ہے. وہی ایک مقابلہ کر سکتے ہیں کفر سے اور شرک سے اور فساد سے، بے دینی سے. کوئی سائنسدان، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جتنے دین کی بنیاد پر مقابلہ ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس لیے کہ نہ صرف اس کے زرعین اصول موجود ہیں، اعلیٰ درجے کے اخلاق اسلام میں شریک نہیں کہ لوگ اس کے قائل ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے کیسے واقعات ہیں جس کو اس پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ خالی صورت دیکھ کے بعد مسلمان ہیں. ہندوستان میں مسلمان سندھ کے راستے سے داخل ہو رہے تو چلتے ہوئے بھی لوگ صورت دیکھ کر کے اسلام کو جھوٹوں کی صورت نہیں ہو سکتی. معاملات کر کے خوش ہوتے ہیں ان سے، اور ان کی صرف تبلیغ ہی نہیں بلکہ معاملات سے، ان کی معاشرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے لین دین سے خوش ہو کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یہ کیا چیز تھی اسلام. تو آج بھی بہت زیادہ پہلے 100% ضرورت تھی، آج 200% کہ بھائی دینی مدارس میں اچھے بچوں کو شریک کرا ہے قابل لائق بنا. اب آگے آپ سائنس کو، ریاضی کو، میڈیسن کو سکھائیے، وہ سولے پر سہاگا. ان کے اخلاق بھی پتہ نہیں ہوگا، دین کا نہیں ہوگا تو وہ خود غرض ہوں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگا استاد کیا بولوں ڈاکٹروں کا، کیوں کیا ہوا؟ آج کل کے ڈاکٹر ڈاکو ہیں. کیوں بھائی؟ پیسے لوٹ لینا ہے بس. اپنے کو کیا مرنے والا مرنے جو مردہ انہیں مرنے گیا ہے تو دواخانے میں رکھتے اس سے پیسے مجھے اخلاق نہیں. ایسے ڈاکٹروں کی مثالیں ہیں. میں اس وقت موقع نہیں ہے کہ جو اتنے دیندار ہونے کی وجہ سے، عالم فاضل میں دیندار ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسی دین کی خدمت کی ہے، ایسا لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. میں ایسے وکیلوں کی مثال بھی مانتا ہوں میری زندگی میں، پولیس کے آفیسروں کی مثال ہے. دین کی بنیاد پر انہوں نے کیسے انصاف قائم کیا دین میں کتاب. تو آج دینی مدارس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پر توجہ آپ کی کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسری اپنی مال کو، اپنے روپیے کو، اپنی دولت کو، ان کا ایک بڑا حصہ دینی مدارس میں لگائیں. اور تیسری بات یہ ہے اپنے بہترین بچوں کو، اعلیٰ ترین صفات والوں کو، بہترین اخلاق والوں کو اور بہترین کا ذہن رکھنے والوں کو دینی مدارس میں شریک کرائیے. اور وہاں سے پھر ایسے ہیرے بن کے نکلیں گے. اور سائنس کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم بھی دلائیے، سونے پر سہاگا ہو جائے گا. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ باللہ. میں حضرت والا کی ان نصیحت امیز بات کو سننے کے بعد یہ ضرور کہنا چاہوں گا، 1000 سال بھی کتابوں کے مطالعے سے بہتر ہے ایک لمحہ کسی عالم دین کی صحبت میں رہنا. 1000 سال کی کتابوں کے مطالعے سے بہتر ہے 1000 سال بھی کتابوں کے 1000 سال بھی اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اس سے یہی بہتر ہے کہ ایک لمحہ عالم دین کی صحبت میں رہنا. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اب وقت ہو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر نئے عنوان کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ آپ حضرات کے بیچ میں آپ کا میزبان حافظ احمد اکرم عباد حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اجازت. شب بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.